السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL ED اردو ایگزام 2025 کے لیے اردو ادب کے ٹاپ سوالات۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ انہیں فری میں PDF بھی مل سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہار DL ED اردو کے اندر اردو میں 25 نمبر لائیں تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں تاکہ آپ آنے والے اگزام میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر ایک آپ کے سامنے ہے۔ نصاب میں شامل افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے مصنف کون ہیں؟ مصنف کس کو بولتے ہیں؟ رائٹر کو بولتے ہیں۔ تو نصاب میں جو شامل ہے افسانہ یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر کٹی ہوئی شاخ جو کہ ایک مختصر افسانہ ہے، اس کے مصنف رائٹر کون ہیں؟ دیکھیے سہیل عظیم آبادی، قمر جہاں، سید محمد محسن، نگار عظیم۔ یہ بہت مشہور و معروف سوال ہے اور عام طور پر لوگوں کو اس کا جواب معلوم ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جواب جو ہوگا آپ کو آپشن نمبر B ہوگا، یعنی قمر جہاں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قمر جہاں۔ کٹی ہوئی شاخ کے مصنف کون؟ ڈاکٹر قمر جہاں۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 2 ہے آپ کو، قمر جہاں کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ کس سن یعنی کس سال کے اندر ہوئی قمر جہاں کی پیدائش؟ 1942 43، 1954 55، 1951 52، 1948 49۔ سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہے، یعنی 1951 52 میں قمر جہاں کی پیدائش ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپشن نمبر C سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، قمر جہاں کی پیدائش کس صوبہ میں ہوئی؟ صوبہ کس کو بولتے ہیں؟ صوبہ بولتے ہیں اسٹیٹ کو، راجیہ کو، ہے کہ نہیں؟ اور اردو میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ریاست، ہے نا؟ کس ریاست میں ہوئی؟ تو قمر جہاں کی پیدائش کس اسٹیٹ میں ہوئی؟ دیکھیے بہار میں، UP میں، بنگال میں، پنجاب میں۔ تو قمر جہاں کی پیدائش جو ہوئی ہے آپ کو بہار میں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ بہار میں۔ آپشن نمبر A سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 4 ہے، قمر جہاں کی پیدائش بہار کے کس ضلع میں ہوئی؟ ابھی اسٹیٹ کی بات آئی تو پتہ چلا کہ بہار کے اندر ہوئی، لیکن بہار کے اندر کس ضلع میں ہوئی؟ دربھنگا، سیتامڑھی، کشن گنج، سمستی پور۔ تو سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر D ہے، یعنی سمستی پور میں قمر جہاں کی پیدائش ہوئی۔ قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو سمستی پور سے ہے، یاد رکھیے گا۔ قمر جہاں کے والد کا کیا نام تھا؟ عطاء الرحمن، حبیب الرحمن، عطاء الحق، معین الحق۔ قمر جہاں کے والد صاحب کا نام تھا آپ کو سید عطاء الحق۔ کیا نام تھا؟ سید عطاء الحق۔ یہاں پر عطاء الحق کا آپشن ہے، آپ کو آپشن نمبر C پر ٹک لگا دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 6، قمر جہاں کے خاندان کے افراد کس چیز سے دلچسپی رکھتے تھے؟ ان کے خاندان کے جو لوگ تھے، فرد تھے، وہ کس چیز سے دلچسپی رکھتے تھے؟ شاعری سے، گانا سے، کھیل سے، علم و ادب سے۔ سوال نمبر 6 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر D ہو جائے گا، یعنی علم و ادب سے ان کا اور ان کے خاندان والوں کا کیا تھا؟ دلچسپی تھا، لگاؤ تھا، تعلق تھا۔ آگے دیکھیے روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں کہاں گئے؟ روایتی تعلیم جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں کہاں گئے؟ دہلی، پٹنہ، حیدرآباد، بنارس۔ سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر B پٹنہ گئے۔ کہاں؟ پٹنہ۔ آپشن نمبر B سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 8 ہے،
قمر جہاں نے کس یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی؟ کس یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی؟ پٹنہ یونیورسٹی، بہار یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی، متھلا یونیورسٹی۔ تو سوال نمبر 8 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، پٹنہ یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہاں گئے تھے؟ پٹنہ گئے تھے، اور وہیں انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی، یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 9، قمر جہاں نے کس مضمون سے پی ایچ ڈی کیا؟ کس مضمون سے؟ فارسی سے، فلسفہ سے، ہندی سے، اردو سے۔ سوال نمبر 9 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی، سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی اردو سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے قمر جہاں نے کب سے افسانہ لکھنا شروع کیا؟ سوال نمبر 10 کیا ہے؟ قمر جہاں نے کب سے افسانہ لکھنا شروع کیا؟ 1960 عیسوی سے، 1966، 1965، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 10 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی، یعنی 1966 عیسوی سے انہوں نے افسانہ لکھنا شروع کر دیا تھا، اس کا آغاز کر دیا تھا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 11 ہے، قمر جہاں کی پہلی کہانی کون سی ہے؟ ان کی پہلی کہانی کون سی ہے؟ عشق وفا، جنون وفا، جنون عشق، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، جنون وفا، یہ قمر جہاں کی پہلی کہانی کا نام ہے۔ تو آپشن نمبر بی سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 12 ہے، قمر جہاں کی پہلی کہانی کس ماہ نامہ میں شائع ہوئی؟ یعنی آپ کو آپشن دیا گیا ہے، ماہ نامہ کا نام یہاں پر لکھا گیا ہے، آپ کو بتانا ان میں سے کس ماہ نامہ میں شائع ہوا یعنی چھپا۔ صبح کی پہلی کرن، البلاغ، صبح نو، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو قمر جہاں کی پہلی کہانی جو ہے صبح نو، جو کہ ایک ماہ نامہ کا نام ہے، اب پٹنہ سے نکلتا ہے۔ قمر جہاں کی پہلی کہانی کس ماہ نامہ میں شائع ہوئی؟ تو صبح نو ہے نا، آپشن نمبر سی سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 13، قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا کب شائع ہوئی؟ کس ماہ نامہ کے ذریعے شائع وہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ نہیں، لیکن اب بتانا ہے کہ یہ کب شائع ہوا۔ 1966، 1965، 1968، 1970۔ سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 1966 عیسوی میں ان کی پہلی کہانی جنون وفا شائع ہوئی ہے، یعنی چھپی ہے۔ سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 14، قمر جہاں نے کس کالج سے اپنی تدریسی کیریئر کا آغاز کیا؟ تدریس کے معنی آتے ہیں سبق دینا، سبق پڑھانا، یعنی اپنے پڑھانے کا آغاز انہوں نے کس کالج سے کیا؟ سندروتی مہیلا کالج، پٹنہ مہیلا کالج، ملت کالج، بندیشور سنگھ کالج۔ تو سوال نمبر 14 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی سندروتی مہیلا کالج سے انہوں نے اپنے کیریئر کا یعنی اپنے تدریسی کیریئر کا پڑھانے کا آغاز کیا تھا۔ سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 15، قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں کس شعبہ کے صدر کا عہدہ سنبھالا؟ قمر جہاں بھاگل یونیورسٹی میں کس شعبہ کے صدر کا عہدہ سنبھالا؟ انگریزی، نفسیات، ہندی، اردو۔ سوال نمبر 15 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی یہ صدر شعبہ اردو کے عہدہ کو سنبھالا۔ تو آپشن نمبر ڈی میں جو ہے اردو، اس پر ٹک لگا دیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 16 ہے، ذیل میں کون افسانہ نگار ہیں؟ نذیر احمد، چک بست، قمر جہاں، احمد فراز۔ سوال نمبر 16 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، قمر جہاں جو ہے ایک افسانہ نگار ہے۔ قمر جہاں کیا ہے؟ ایک افسانہ نگار ہے۔ سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 17، قمر جہاں کے افسانوی مجموعہ کی تعداد کتنی ہے؟ 4، 3،
1.5۔ سوال نمبر 17 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی۔ ان کے افسانوی مجموعہ کی جو تعداد ہے وہ صرف اور صرف 3 ہے۔ کتنی ہے؟ 3 ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 18 ہے اجنبی چہرے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ اجنبی چہرے یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ قمر جہاں، سہیل عظیم آبادی، سید محمد محسن، منٹو، ہے کہ نہیں؟ بعض آدمی سے سعادت حسن منٹو بھی پڑھتے ہیں۔ اجنبی چہرے یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ قمر جہاں کا افسانوی مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 19 ہے قمر جہاں کا افسانوی مجموعہ چارہ گر کب شائع ہوا یعنی کب چھپا؟ ان کا افسانوی مجموعہ چارہ گر یہ کب شائع ہوا، کب چھپا؟ 1982، 1983، 1985، 1980۔ سوال نمبر 19 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1983 عیسوی میں ان کا جو چارہ گر افسانوی مجموعہ ہے یہ چھپا تھا۔ تو آپشن نمبر بی 1983 عیسوی سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے سوال نمبر 20۔ سوال نمبر 20 ہے آپ کو حرف آگہی قمر جہاں کی کیسی تصانیف ہے؟ کیسی ان کی لکھی ہوئی ہے؟ تحقیقی، تخلیقی، تنقیدی، اصلاحی۔ سوال نمبر 20 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یہ ایک تنقیدی ہے، حرف آگہی تنقیدی ہے مضمون، تنقیدی مضمون، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 21 ہے نوجوان شخص کا ذہن ایک سوال کے گرد کیسے گھوم رہا تھا؟ ارد گرد، ہے نا، فٹ بال کی طرح، گھڑی کی طرح، مکرے کے جالے کی طرح، ان میں سے سبھی۔ نوجوان شخص کا ذہن ایک سوال کے ارد گرد کیسے گھوم رہا تھا؟ تو مکڑی کے جالے کی طرح گھوم رہا تھا، مکڑی کے جالے کی طرح گھوم رہا تھا۔ تو سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اس کے بعد آپ کو بڑے سے آنگن میں کس چیز کا پیر جھوم رہا تھا؟ بڑا سا آنگن، اس کے اندر کس چیز کا پیر جھوم رہا تھا؟ آم اور امرود، آم اور شریفہ، آم اور انار، آم اور پپیتا۔ سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ آم اور شریفہ کا پیر بڑے سے آنگن میں جھوم رہا تھا۔ تو آپشن نمبر بی سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ آگے دیکھیں ایئر ہوسٹس نے کیسی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے بات کی؟ جب ایک لمبا واقعہ ہے جب اس کے دوست نے باہر جانے کے بارے میں بتایا اور اس کے ذہن میں خواب کی طرح وہ تمام تر باتیں آ گئی، اور جب یہ ایئرپورٹ پر گیا اور وہاں جانے کے بعد جب اپنے فلائٹ میں بیٹھا تو ایئر ہوسٹس نے کیسی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے بات کی؟ قاتلانہ مسکراہٹ، دل فریب مسکراہٹ، دل نواز مسکراہٹ، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 23 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ جب اس سے بات کی تو یہ بیگانہ ہو گیا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 24 وہ نوجوان اپنے وجود کو کس طرح سے جھولتا ہوا محسوس کرتا ہے؟ پنکھے کی طرح، جھولے کی طرح، جہاز کی طرح، پنڈولم کی طرح۔ وہ نوجوان اپنے وجود کو، اپنے آپ کو کس طرح سے جھولتا ہوا محسوس کرتا ہے؟ تو پنڈولم کی طرح اپنے آپ کو جھولتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ پنڈولم کسے کہتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں گھڑی کے اندر جو کانٹا ہوتا ہے اسی کو پنڈولم کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ کانٹا کبھی ادھر کبھی ادھر، ہے نا، جھومتا رہتا ہے اپنے آپ میں، اسی طریقے سے یہ نوجوان اپنی وجود کو جھولتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 25 جو کہ آخری سوال ہے اسد کہاں ملازم تھا؟ کمپنی میں، دکان میں، ہوٹل میں، ریلوے میں۔ سوال نمبر 25 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے کمپنی میں ملازم تھا، نوکر تھا یعنی کام کرتا تھا، ہے نا، نوکری کرتا تھا۔ یہ کہاں کرتا تھا؟ تو کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ انہیں فری میں PDF بھی مل سکے، اور اس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے میں ہے۔ اور اچھی تیاری کے لیے، اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور آنے والے اگزام میں اردو کے اندر اچھے نمبرات سے کامیابی بھی حاصل کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔